یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، یہ وہ کتاب ہے، بار بار پڑھو، جتنی بار پڑھو گے دل نہیں اکتاتا بلکہ محبت پیدا ہوگی، تلذذ حاصل ہوگا۔ دوست کا خط ایک بار پڑھ کے ڈال دیا جاتا ہے، معشوقہ کا خط ایک بار پڑھ کے ڈال دیا جاتا ہے، لیکن بھائیوں جب قرآن ایسی کتاب ہے صبح بھی انسان پڑھتا ہے اور شام کو پڑھتا ہے، اللہ کرے ہم سب کو بار بار قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افسوس اس بات پر ہے، صبح جب کسی گلی میں گزرا جاتا تھا تو کانوں میں آوازیں آتی تھی، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، بوڑھا ہے تو سبحان اللہ پڑھتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہائے افسوس آج جس گلی سے ہم گزرتے ہیں تو کہیں سونے کی آواز آتی ہے، کہیں گانے کی آواز آتی ہے، اور کہیں ویڈیو اور کیا کہتے ہیں موبائل کی آواز آتی ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں صبح اٹھ کر کے قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ جس طریقے سے جلسے کا آغاز قرآن مقدس کی تلاوت سے کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں صبح ہوتے ہوئے نماز کے بعد پہلے تلاوت کرنی چاہیے، اس کے بعد کوئی کام کرنا چاہیے۔ اللہ کرے ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اسے قرآن پاک پڑھائیں، اس کے بعد ہم دوسرا کام کی طرف اسے گامزن کریں۔ قرآن پاک پڑھے گا عمر میں برکت ہوگی، جسم میں اندر روحانیت پیدا ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو پہلے اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور پھر یہ قرآن قبر کے اندر سفارش کا ذریعہ بنے گی، نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اگر اللہ رب العالمین ہے تو مصطفیٰ ہمارا رحمت للعالمین ہے، اگر اللہ سارے جہان کا پالنہار ہے تو میرا آقا ہم سب کا آقا ساری دنیا کا آقا رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام مرتبہ